ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ آج ہماری اس مجلس میں ہم آپ کے ساتھ والدائی بحث و مباحثہ کلب کے 16ویں اجلاس کے بارے میں بات چیت کریں گے۔ دی ڈان آف دی ایسٹ اینڈ دی ورلڈ پولیٹیکل آرڈر، یعنی صبح مشرق اور عالمی سیاسی عمل۔ 16واں اجلاس والدائی بحث و مباحثہ کلب میں اس موضوع پر ہوا۔ کچھ عرصہ پہلے روس کے شہر سوچی میں والدائی بحث و مباحثہ کلب کا سالانہ 4 روزہ اجلاس منعقد ہوا۔ اس کو آپ والدائی بات چیت کلب بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کلب کا قیام 2004 میں عمل میں آیا، جب اس کا پہلا اجلاس روس کے شہر عظیم نووگورود یعنی عظیم نیو شہر کے نزدیک جھیل والدائی کے کنارے منعقد ہوا۔ بات چیت یا بحث مباحثہ، اس عمل کو روس اور اس کے دوستوں کے درمیان بہت اہمیت دی جاتی ہے۔ یاد رہے کہ روس کے موجودہ صدر ولادیمیر پوٹن فوجی بلاک بنانے کی بجائے معاشی و سیاسی بحث و مباحثہ اور افہام و تفہیم پر مبنی گروپ بنانے کو ترجیح دیتے ہیں۔ کلب کی مصروفیات میں اب تک 71 ممالک کے 1000 سے زیادہ اسکالر، سائنسدان، دانشور، مصنف اور سیاستدان حصہ لے چکے ہیں۔ ظاہر ہے یہ شخصیات مختلف تھنک ٹینکس، دنیا کی مشہور یونیورسٹیوں اور عقل و دانش کے اداروں سے آتی ہیں۔ ہمیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان کا کوئی ایک بھی ادارہ یا کوئی ایک بھی شخصیت آج تک اس کلب میں بحث مباحثہ کے لیے نہیں آئی۔ عمومی طور پر کلب میں یورو ایشیا کے موضوعات زیر بحث رہتے ہیں۔ زیادہ تر توجہ ان موضوعات پر دی گئی ہے جو ایشیا، مشرق وسطیٰ، روس، چین اور یورو اٹلانٹک ڈائیلاگ سے متعلق ہیں۔ عمومی طور پر کلب اپنے اجلاس سینٹ پیٹرز برگ اور ولاڈیواسٹک میں منعقد کرتا ہے اور یہ اکنامک فورمز کے زیر اہتمام ہوتے ہیں۔ روس کے صدر پوٹن ہر سال کلب کے اجلاس میں شرکت کرتے ہیں۔ ابھی تک 20 صدور اور وزرائے اعظم اور ان کے علاوہ سینکڑوں مشہور شخصیات ان اجلاس میں شرکت کر چکی ہیں۔ 2014 تک کلب دنیا بھر کو روس کے وسائل، مسائل اور ان کے بارے میں نیز روس کی مملکات کے بارے میں بتاتا تھا اور ویلکم کرتا تھا، لیکن کلب 2014 میں روس سے ہٹ کر گلوبل مسائل و معلومات کی طرف مائل ہو گیا۔ کلب کے موجودہ اجلاس میں، جو کہ کلب کا 16واں اجلاس تھا، اس موضوع پر بحث کی گئی: مشرق کی صبح اور عالمی سیاسی عمل۔ اس اجلاس میں روس، آذربائیجان، قزاقستان اور فلپائن کے صدور جبکہ اردن کے بادشاہ نے حصہ لیا۔ یاد رہے کہ کلب کے آج تک ہونے والے 16 سالانہ اجلاسوں میں کوئی ایک بھی پاکستانی اسکالر، دانشور یا سیاسی شخصیت شامل نہیں ہوئی۔ نہ ہی کوئی یونیورسٹی پاکستان سے اس کلب کے ساتھ اشتراکی عمل کر رہی ہے، اور مملکت پاکستان میں بڑے دعوے کیے جا رہے ہیں کہ روس کو ہم نے دوست بنا لیا ہے۔ عالمی گلوبل مسائل کا ذکر ہوا تو کسی اسپیکر نے بھی کشمیر کے مسئلے کا ذکر نہ کیا۔ صرف اور صرف قزاقستان کے صدر نے عالمی مسائل کی فہرست میں مسئلہ کشمیر کا نام لیا۔ ہمیں بہرحال اس کے لیے قزاقستان کے صدر قاسم جومارت توقایف کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ جب آخری سیشن میں 5 صدور نے تقریریں کیں اور بعد میں پریس کانفرنس کی گئی تو سب سے پہلے سوال کا حق بھارتی صحافی کو دیا گیا۔ عمومی طور پر فلپائن کے صدر نے اپنے ملک میں نارکوٹک کے خلاف اپنی جدوجہد کا ذکر کیا اور یہ بھی بتایا کہ نارکو مافیا کے خلاف لڑائی میں کس طرح مغرب انہیں اسلحہ اور ہیلی کاپٹر دینے پر دھوکہ دیتا رہا۔ انہوں نے اس جنگ میں چین کی حمایت کا ذکر کیا۔ قزاقستان کے صدر نے یورپ اور ایشیا کے باہمی کردار اور اشتراکی عمل پر روشنی ڈالی اور اس عمل میں روس اور قزاقستان کے کردار کو سراہا۔ آذربائیجان کے صدر الہام علیو نے ناگورنو قراباخ کا مسئلہ پیش کیا اور بتایا کہ کس طرح آرمینیا نے آذربائیجان کے اس علاقے کو ہتھیا لیا ہے اور متواتر UN کی قراردادوں کو لفٹ نہیں کرا رہا۔ اردن کے بادشاہ نے مسئلہ فلسطین کا عمومی ذکر کیا۔ روس کے صدر نے مختلف گلوبل مسائل کا ذکر کیا اور اس پر تنقید کی اور کہا
ہمیں فوجی بلاک یا ایک دوسرے کی مخالفت پر مبنی بلاک بنانے کی بجائے معاشی اور ثقافتی اکٹھ منعقد کرنا چاہیے اور عالمی معاشرے کو خوشحال بنانا چاہیے۔ والدائی بحث و مباحثہ کلب کے 16ویں اجلاس کے بارے میں یہ تھی ہماری رپورٹ۔ ہمارا موضوع تھا دی ڈان آف دی ایسٹ، یعنی صبح مشرق اور عالمی سیاسی عمل۔ اگر آپ کو روس کے بارے میں مزید جاننے میں دلچسپی ہے تو ہمیں لائک کرنا اور ہمیں سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ آپ کا ہمارا آج کا بیانیہ سننے پر بہت بہت شکریہ۔